لکی مروت کے سرائے نورنگ بازار میں بیچ سڑک پر دھماکہ ہوا جس میں 2 پولیس اہلکار اور 5 شہری شہید ہو گئے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوارج نے لکی مروت میں سرائے نورنگ بازار کو نشانہ بنایا۔ خوارج نے موٹر سائیکل کو دھماکہ خیز مواد کے لیے استعمال کیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 2 ٹریفک پولیس اہلکار اور 5 عام راہگیر شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ واضح رہے خوارج نے اپنے ہندوستانی آقاؤں کے اشاروں پر غضب للحق کے کامیاب آپریشنز کے نتیجے میں حواس باختہ ہو کے سول اور سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد لکی مروت کے عوام میں خوارج کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اٹک کے علاقے خوشحال گڑھ پل کے قریب بہادر شہری نے دہشت گردی ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شہری لیاقت نے آبادی کی طرف جانے والے خارجی خودکش حملہ کو روک لیا۔ خودکش حملہ نے گھبرا کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا جس کے باعث بہادر شہری شہید ہو گیا۔ دہشت گرد خارجی علاقے میں حساس چیک پوسٹ پر خودکش دھماکہ کرنا چاہتا تھا۔ شہید لیاقت پاکستان ریلوے کا سابق ملازم تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کا دہشت گرد کو روک کر اپنی جان قربان کرنے والے لیاقت کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا بیرونی مداخلت کی وجہ سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ شہید لیاقت قومی استقامت اور حب الوطنی کی روشن مثال ہے۔ گورنر پنجاب اور وفاقی وزیر داخلہ شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کریں، قوم کی جانب سے بھرپور یکجہتی کا پیغام پہنچائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا لیاقت کی قربانی نے کوہاٹ اور جنڈ کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ ایک ذمہ دار شہری نے اپنی جان دے کر سینکڑوں زندگیاں بچائیں۔ ایسے نڈر شہری دہشت گردی کے خلاف قومی عزم کی علامت ہے۔ قوم اپنے اس بہادر سپوت کی قربانی کبھی نہیں بھولے گی۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ قومی اتحاد سے دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے شکست دیں گے۔ نوشہرہ کے علاقے میاں عیسیٰ میں معمولی تنازع پر خونی تصادم۔ فائرنگ کے نتیجے میں باپ بیٹے اور 4 بھائیوں سمیت 7 افراد جان سے گئے۔ پولیس کے مطابق فریقین کے درمیان درخت کو لے کر جھگڑا شروع ہوا۔ ایک فریق درخت کے نیچے چوپال بنانا چاہتا تھا جس پر دوسرے فریق کو اعتراض تھا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک طرف 4 بھائی دوسری طرف باپ اور 2 بیٹے لقمہ اجل بنے۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے جبکہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان نے سی بی ایس نیوز کی اس رپورٹ کو قطعی طور پر مسترد کر دیا ہے جس میں نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کے حوالے سے گمراہ کن اور سنسنی خیز دعوے کیے گئے تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قیاس آرائیوں پر مبنی بیانیے خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گھڑے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا اس طرح کے بیانیے سے کوئی تعلق نہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ غیر جانبدار، تعمیری اور ذمہ دار سہولتکار کا کردار ادا کیا۔ ترجمان نے کہا پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ ایران سے مذاکرات یا جنگ؟ ٹرمپ نے آج قومی سلامتی سے متعلق اجلاس طلب کر لیا۔ جنگ پھر شروع کرنے پر غور کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کے ساتھ سیز فائر لائف سپورٹ پر ہے۔ ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ باقر غالباف نے 14 نکاتی تجاویز کو ایرانی عوام کے حقوق قرار دے دیا۔ ایکس پر لکھا امریکہ کو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس کے سوا اختیار کی جانے والی کوئی بھی حکمت عملی مکمل طور پر بے نتیجہ ہوگی اور اس کا حاصل مسلسل ایک کے بعد ایک ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ امریکہ جتنی زیادہ تاخیر کرے گا اتنی ہی اس کی قیمت امریکی ٹیکس دہندگان کو ادا کرنا پڑے گی۔ غالباف نے مزید لکھا ایران کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا جان گئی ہے غلط حکمت عملی اور غلط فیصلے غلط نتائج ہی لاتے ہیں۔ ہم ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہیں، انہیں دیکھ کر حیرت ہوگی۔ برطانیہ میں حکمران جماعت کو بلدیاتی انتخابات میں بدترین شکست پر کئی برطانوی وزیر مستعفی ہو گئے۔ وزیر اعظم سٹارمر پر بھی استعفے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ اپنی ہی جماعت کے درجنوں اراکین نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ مسجد قباء کے اندرونی صحت میں خودکار ٹیکسی روبو بس متعارف کرا دی گئی ہے۔ خودکار ٹیکسی مصنوعی ذہانت کے نظام پر مبنی ہے جسے سینسرز اور ہائی ریزولوشن کیمروں کی مدد حاصل ہے۔ مسجد قباء کے اندرونی صحت میں 700 میٹر تک زائرین اور نمازی سفر کر سکیں گے۔ خودکار ٹیکسی روبوٹس کا تجرباتی مرحلہ 60 دن تک جاری رہے گا۔ فیشن یا مارکیٹنگ، فیشن یا ناشتہ،
مداح کنفیوز، کھانے کے لیے ہے یا پہننے کے لیے؟ اداکارہ کا لباس دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ نائجیریا میں ہونے والے افریقہ ویورز چوائس ایوارڈ میں جہاں ستارے مہنگے اور دلکش ملبوسات میں جلوہ گر ہوئے، وہیں ایک ریالٹی ٹی وی سٹار نے 500 سے زائد ڈبل روٹیوں سے تیار کیا گیا منفرد لباس پہن کر سب کو حیران کر دیا۔ فیشن کی دنیا میں اب خوبصورتی سے زیادہ انوکھا نظر آنا ہی اصل ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل اور اطراف کا علاقہ ریڈ زون قرار، راولپنڈی میں 15 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اطلاق آج رات 12 بجے سے ہو گیا۔ اڈیالہ جیل اور حساس تنصیبات کے اطراف پابندیاں عائد رہیں گی۔ جلسے، جلوس، دھرنے، ریلیوں اور احتجاج پر پابندی ہوگی۔ اسلحہ، لاٹھیاں، غلیل، پیٹرول بم اور دھماکہ خیز مواد لے جانے پر بھی پابندی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے دفعہ 144 کا نفاذ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارش پر کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے دفعہ 144 کے تحت کسی بھی اجتماع کی اجازت نہیں، کسی بھی قسم کا اجتماع قانون کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے کہا ہے شہری کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہ بنے۔ سکھ فار جسٹس کی مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان کو مبارکباد۔ مرکزی رہنما گرپت پن سنگھ پنو نے کہا کہ پاکستان کی عسکری قیادت نے بھارتی فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، بھارتی فوجی برتری کا غرور خاک میں ملا دیا۔ صدر ٹرمپ نے بھارتی جنگی طیاروں کی تباہی کا کئی مرتبہ ذکر کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا جائے۔ فتح دہاڑے تے میں پاکستان دے عوام، سرکار تے فوج نو مبارک دینا جنہاں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر دی کمانڈ ہیٹھ ہندوستان تے مودی دی سرکار تے فوج نو فتح کیتا۔ ایک عہد کریے کہ جے پاکستان دی ہوند نو بچاونا ہے تے اس ہندوستان دے آپاں نو 9 ٹکڑے کرنے پینے ہیں۔ I ask the people of Pakistan to support the liberation of Punjab from the Indian occupation. This is the time for Pakistan to rule the world. As President Trump has said, he has never seen a decisive military leadership like Field Marshal Asim Munir. Pakistan, Zindabad. Khalistan, Zindabad. راولپنڈی میگا پروجیکٹ مارکہ حق سکوائر کچہری چوک سگنل فری منصوبہ مکمل، افتتاحی تقریبات کے بعد عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ مجموعی صورتحال پر مزید بتائیں گے بابر ملک۔ تو راولپنڈی کا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ کچہری چوک مارکہ حق سکوائر کا افتتاح گزشتہ شب کر دیا گیا۔ باقاعدہ طور پر مارکہ حق سکوائر کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ 189 دنوں کی ریکارڈ مدت میں یہ بڑا پروجیکٹ تعمیر کیا گیا۔ راولپنڈی کا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ ان 2 سالوں میں اگر کوئی پروجیکٹ لگے ہے تو اس کو کہا جائے گا۔ بہت زیادہ اس پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا، طلباء غرض کے تمام سرکاری اور نجی اداروں کو مشکلات تھی، لیکن رات لگاتار متعلقہ اداروں، کمپنیز نے، مزدوروں نے نہ موسم کی آؤ دیکھی، نہ تاؤ دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ داؤ دیکھا، لگاتار اس کا کام دن رات جاری رہا تو ریکارڈ مدت میں یہ منصوبہ مکمل ہوا۔ اس کے 2 جو ہے فلائی اوور ہیں اس منصوبے میں، 3 انڈر پاسز ہیں، ایک پیڈسٹرین جو ہے وہ برج ہے جس کے اوپر میں ابھی آپ کو کھڑا نظر آ رہا ہوں۔ بالکل یہ کچہری چوک ہے، کبھی پرانا کچہری چوک دیکھیں اور آپ کا دیکھیں نقشہ تبدیل ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے 10 مئی کو اس کا افتتاح کیا، لیکن چونکہ اس کے خد و خال کو ٹھیک کرنے تھے تو پھر 11 مئی کی رات 12 بجے جو ہے یہ ٹریفک کے لیے کھولا گیا اور متعلقہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ایک بار پھر یہاں پہ ایک طرح سے افتتاح کیا گیا، آتش بازی کا مظاہرہ کیا۔ تو یوں راولپنڈی کا یہ درینہ مسئلہ کچہری چوک کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا۔ اور اب باقاعدہ طور پر میں سراؤنڈنگ میں دیکھ رہا ہوں ٹریفک چل رہی ہے، سراؤنڈنگ میں بالکل آرام سے، کوئی انڈر پاس سے جا رہا ہے، کوئی فلائی اوور سے جا رہا ہے، سگنل فری ہے، یہ مزے سے آئے مزے سے جائیں۔ لیکن یہ منصوبہ راولپنڈی کی اشد ضرورت تھا جسے پایا تکمیل تک پہنچا کے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ جی اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں RY نیوز۔